میں نے تو اپنی زندگی، روحانیت کی زندگی کی ابتدا ہی اسی وظیفے سے کی ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ، آج اللہ کے فضل سے بہت سے وظیفے ہیں جو کہیں گے یہ ابکری سے ملے ہیں، حکیم طارق کے درس سے ملے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفے کی ابتدا میں نے اس وظیفے سے کی ہے۔ آج کی فجر کے بعد میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھتا ہوں، میں سورۃ یاسین لے کے بیٹھا رہتا ہوں، یہ وظیفہ پڑھ کے پھر میں سورۃ یاسین کھولتا ہوں۔ آج کے دن بھی الحمدللہ میرا یہ وظیفہ نہیں چوکا، اور اللہ اس کے خزانوں، اس کی برکت سے مجھ بیکار کو دے رہا، روٹی بھی دے رہا، رزق بھی دے رہا۔ یقین جانیے، قدر تو کر کے دیکھیں انمول خزانے کی، ان برکات کی قدر کر لیں۔ یہ انمول خزانہ ہے، اور انمول خزانے کی برکات ہیں، اور انمول خزانے کی طاقت اور قوت ہے۔ اس کے کیا فائدے بیان کروں میں؟ آپ میں سے ہر فرد وہ بیٹھا ہوگا جو انمول خزانے کی تاثیر کو لے کر بیٹھا ہے، انمول خزانے کی طاقت کو لے کر بیٹھا ہے۔ ہر فرد ایسا ہے جو انمول خزانے کی طاقت اور تاثیر کو آزما چکا ہے۔ اس کی آزمائش کو اور کیا آزمائیں گے؟ بس اس کو پڑھیں، اس پہ محنت کریں، اس پہ توجہ کریں، اور اس کو یقین سے کریں۔ اپنی زندگی کے جہاں اور معمولات ہیں اس کو شامل کریں، پر یقین کی طاقت کے ساتھ۔ زندگی سمجھ جائے گی، حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ انمول خزانہ پتہ میں نے کیسے رکھا؟ اس کی بھی کہانی ہے، یہ کہیں سے مجھے ملا نہیں تھا لکھا ہوا۔ انمول خزانہ میں نے اس کا نام کیسے رکھا، اس کی بھی ایک کہانی ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا، بڑا لمبا خواب ہے، مختصر بتاتا ہوں۔ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، ایک بندے نے میرے ایسے دائیں یہاں سے ہاتھ پکڑا، ایسے ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اور میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ کو اب بھی میں ہاتھ پکڑ رہا ہوں تو ایک احساس سا ہو رہا ہے، اس کو تو زندگی گزر گئی ہے۔ 84-85 میں یہ خواب آیا، کب آیا؟ زندگی گزر گئی۔ اس ہاتھ کو میں ایسے پکڑ کے مجھے ساتھ لے جا رہے ہیں، فرمایا یہ انمول خزانہ پڑھ رہے ہو؟ میں کہ نہیں، میں تو وہ پڑھ رہا ہوں، یہ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، شاہد اللہ، قل اللہم مالک لقد جاکم اللہ۔ یہ انمول خزانہ تو ہے، یہ انمول خزانہ تو ہے۔ میں نے ساری زندگی میں نا بس عشق میں گزاری ہے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ مولا مجھے عشق کا کوئی خاص راز دے دے، اللہ نے مجھے یہ دے دیا۔ اب میں سارا دن یہی پڑھتا ہوں، خوش رہتا ہوں۔ میں کہ جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگا وہ اویس کرنی کا نام نہیں سنا تھا؟ میں وہی ہوں۔ اچھا آپ وہی ہیں؟ بڑا لمبا خواب ہے، انمول خزانہ پڑھ رہے ہو؟ میں کہ لے بھی اس وظیفے کا نام انمول خزانہ۔ پہلی دفعہ پھر اس کو چھپوایا، پھر اس کو بانٹا، پھر اس کے فائدے لکھے، تھوڑے سے جو واقعات مشاہدات آئے لکھے۔ دوستی تو لگاؤ، دوستی تو لگاؤ۔ جو بندہ فرض نماز کے بعد انمول خزانہ پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس دن اس کو 70 بار اپنی نگاہ رحمت سے دیکھے گا۔ کیا کرے گا اللہ اس کو؟ 70 بار اپنی نگاہ رحمت سے دیکھے گا۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اور میں ہر نماز کے بعد تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس دن اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں، جس حالت میں مرے اس کی مغفرت فرما دیتا ہوں، اور اس کو جنت الفردوس میں جگہ دیتا ہوں، اور ہر روز 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کی 70 حاجتیں اسی دن پوری کرتا ہوں۔ پڑھے تو صحیح، 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، اور اس کی 70 حاجتیں پوری کریں گے، اور فرمایا جس کا ادنا درجہ کیا ہے میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ 70 بار نگاہ رحمت اور 70 حاجتیں پوری ہو جائیں، اور 70 سے مراد آپ کا 70-71 نہیں ہے، 70-71 نہیں ہے، 70 حرف مبالغہ ہے عربی میں، اس سے مراد ہے بے شمار۔
بے بہا میں اس کی حاجتیں پوری کروں گا جو اس کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے گا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے گھر میں اتنے ہزار کی دوائیں آتی تھی، جب سے میں نے انمول خزانہ نمبر 1 خاص ترکیب سے 21 دفعہ والی خاص ترکیب ہے میں نے پڑھنا شروع کیا، میں نے حساب لگایا مہینے میں خود جو دوائی آتی تھی میں نے لکھنی شروع کر دی۔ پہلے مہینے میں آدھی دوائیں ختم ہو گئیں، دوسرے مہینے میں پھر 10% رہ گئیں، اور تیسرے مہینے میں 5% رہ گئیں، اور میں نے کہا لگتا ہے اب بھی میرے پڑھنے میں کمی ہے یا پڑھ کے یقین میں کمی ہے۔ اس دن میرا رب کہتا ہے جو یہ ایک نماز کے بعد پڑھے گا اس وقت میں 70 بار دیکھوں گا، پھر دوسری نماز کے بعد پڑھے گا پھر 70 بار دیکھوں گا، پھر تیسری نماز کے بعد، پھر چوتھی نماز کے بعد، پھر پانچویں نماز کے بعد یہ پڑھتا جائے گا، میں 70 بار اس پہ رحمت کی نظر اس کو دیکھتا جاؤں، مغفرت کی نظر، رحمت کی نظر، شفقت کی نظر، عطا کی نظر، میں اس کو دیکھوں گا، اس کے اندر تاثیر کیا ہوگی۔ یاد رکھنا جس کو اللہ کے وعدوں کا یقین ہے وہ مومن ہے۔ وہ کیسے؟ رب کو دیکھا ہے آپ نے؟ بن دیکھے مانے بیٹھے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، قبر کو، اس کے عذاب کو، اس کے ثواب کو، اس کی جنت کو نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھا، جنت کو اس کی نعمتوں سمیت نہیں دیکھا، قرآن اترتا نہیں دیکھا، جبریل کی گردش نہیں دیکھی، فرشتوں کا وجود نہیں دیکھا، جنات کی حیثیت موجود ہے نہیں دیکھا، اور مخلوقات کا نظام نہیں دیکھا، سب کو بن دیکھے مان لینا کائنات کا آخری یقین ہے، عشق کی انتہا ہے۔ اور یہ قل اللہم مالک الملک کی آیت قرضے اتارنے کے لیے، اور جو بندہ زوال میں آ چکا ہے، عروج پہ تھا یا عروج میں آنا چاہتا ہے، وہ عروج دولت کا، وہ عروج علم کا، وہ عروج حلم کا، وہ عروج فضل کا، وہ عروج کمال کا، وہ عروج جمال کا، وہ عروج دولت کا، وہ عزت کا، وہ وقار کا، وہ شان و شوکت کا، وہ عروج پانا چاہتا ہے، اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے۔ اس آیت کے اندر عروج کا کمال ہے، اور جو زوال کا احساس ہے، ہاں توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل بیدک میرے ہاتھ میں خیریں ہیں۔ خیر مانگتے ہو؟ اللہ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، سب کی خیر، خیر مانگتے ہو؟ آؤ میرے ہاتھ میں ہے، میرے دست قدرت میں ہے، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، انک علی، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، کیا مانگتے ہو؟ تمہارے لیے ناممکن ہے، میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ناممکن لفظ تمہیں اچھا لگتا ہے، میرے لیے کیوں اچھا لگے؟ میں قدرتوں کا، میں قوتوں کا، میں طاقتوں کا، میں عزتوں کا، میں وقار کا، میں تقدیر کا، میں قلم کا، میں لوح کا مالک ہوں، خود مٹا دوں، خود لکھ دوں۔ میری طرف دیکھتے رہیے گا، خود مٹا دوں، خود لکھ دوں، میرے علم میں ہے، میں چاہتا ہوں ہو جاتا ہے، میرے علم میں ہے، میری طاقت میں ہے، میری قوت میں ہے۔ اس آیت کے پڑھنے والے کے قرضے اتر جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں ایک درویش ہے، حضرت شبلی تشریف لائے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ایسے ایک دم اٹھے، کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور انہیں اپنی محفل میں بٹھایا، اور ان کی عزت و احترام کیا۔ انہوں نے پوچھا، شاگردوں نے جب چلے گئے، لوگ تو ان کو اچھا نہیں سمجھتے، دیوانہ سمجھتے ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ فرمایا میں نے وہ کیا جو میرے آقا کملی والے نے خواب میں کیا۔ میں کیا؟ فرمایا کہ یہ شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے آنکھوں سے خواب دیکھا، حضور کھڑے ہوئے، ان کا استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، ان کو عزت و احترام سے بٹھایا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں اس شخص کا عزت مقام اور وقار کیوں ہے؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یہ آیت ساری پڑھتا ہے جو انمول خزانے کا حصہ ہے۔ اور یہ جو بندہ یہ آیت
5 بار یا 7 بار پڑھ لے، 5 بار یا 7 بار۔ ملک کا ایک بہت بڑا آدمی نامور ہے، مجھے کہنے لگا کوئی وظیفہ بتا دے، میں نے کہا یہ آیت ہے آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگے اس آیت نے مجھے کہاں کہاں سے بچایا، ذرا مجھ سے سن لیں۔